السلام جی علیکم. السلام وعلیکم السلام السلام. علیکم ایوری ون. ویلکم ٹو خانقاہ. تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج جو بات کرنا چاہتا ہوں میں، جو میرا ارادہ تھا وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ کوشش کریں بات کرنے کی کہ یہ جو ہم نے ایک کوالٹی ڈٹرمن کی کہ جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو سب سے پہلے سمجھ لینے کی ہے وہ یہ کہ تواضع یا عاجزی، جسے آپ ہیوملٹی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. دیر آر مینی تھنگس. یہ کوئی اکیلی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر ہیپینس کے پرسوٹ کو جو ہم بہت سنتے ہیں، اٹس اے پارٹ آف دی امیریکن سسٹم ایز ویل. جو ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے، پرسوٹ آف ہیپینس. پرسوٹ آف ہیپینس ہو، یا مثال کے طور پر میزلو کی سیلف ایکچولائزیشن ہو، یا پیس آف مائنڈ ہو، ذہنی سکون ہو، یہ اصل میں ڈائریکٹلی ایسپائر نہیں کیا جا سکتا، یہ ڈائریکٹلی اچیو نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کے پیچھے جتنا بھاگیں گے اتنا ہی آپ اس کو آگے محسوس کریں گے. اٹس لائک رننگ آفٹر یور شیڈو. یو ول نیور بی ایبل ٹو کیچ اٹ. یہ چیزیں جو ہیں، یہ ان کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، کچھ ان کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ہیپینس چاہتے ہیں تو گیو میننگ ٹو یور لائف. اگر آپ فلفلمنٹ چاہتے ہیں تو گیو میننگ ٹو یور لائف. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کی زندگی میں بامقصد زندگی گزر رہی ہے تو وہ مقصد کی اچیومنٹ آپ کو وہ خوشی اور وہ فلفلمنٹ دیتی ہے کہ جس کو جو الٹیمیٹلی سیلف ایکچولائزیشن میں بھی ڈھلتی ہے. سیلف ایکچولائزیشن جو ہے، اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ٹو سیلف ایکچولائز یور سیلف، اپنے آپ کو ایکچولائز کرنے کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں، اپنی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن کو میں نے جب سرچ کیا کہ اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے، تو اس میں آیا کہ خود تکمیلی. ٹھیک ہے جی. تو اگر خود تکمیل، یہ وہی جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ کسی نے کہا تھا کہ اردو کے الفاظ زیادہ بولے جائیں تو کوشش یہ ہے کہ ہر چیز کو ترجمہ بھی کر دیا جائے. تو سیلف ایکچولائزیشن ہو، ہیپینس ہو، پیس آف مائنڈ ہو، اور اسی طرح ہیوملٹی. ہیوملٹی اصل میں انڈیپینڈنٹلی اگر آپ کوشش کریں گے کہ اپنے اندر ڈیولپ کریں تو اس کا بہت امکان ہے کہ ظاہریت ڈیولپ ہو جائے گی، ڈپلسٹی ڈیولپ ہو جائے گی. آپ میٹھے بول بولنے لگ پڑیں گے، آپ اپنی تھوڑا جھک کے چلنے لگ پڑیں گے. اندر سے جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ڈیولپ ہوگی. کچھ چیزیں جو ہیں، ایکشنز آپ کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی بنیاد میں ان کی بنیادیں نہ موجود ہوں تو وہ اثر نہیں ڈالتے جو کہ پڑھنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، آپ محبت سے بات کریں، پولائٹنس از اے ویلیو ان اٹ سیلف. آپ سب کو عزت دیں، یہ خود ایک ویلیو ہے، یہ ایک پرنسپل ہے. لیکن یہ جب آپ ایز اے پرنسپل آف رسپیکٹ فالو کر رہے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہے. ایز این ایپلیکیشن آف ہیوملٹی فالو کر رہے ہیں تو ایک اور چیز ہے. تو ہیوملٹی ہو، جس طرح سے میں نے عرض کیا، ہیوملٹی ہو، سیلف ایکچولائزیشن ہو، ہیپینس ہو، پیس آف مائنڈ ہو. پیس آف مائنڈ مثال کے طور پر میری نظر میں جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح ادراک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس سے پیس آف مائنڈ پیدا ہوتا ہے. جب اس کی یہ صفت معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کے معاملات وہ چلا رہا ہے، اس نے چلانے ہیں، معاملات جو ہیں ان کے نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میرے اندر جو میں کوشش کر رہا ہوں اس کا جو موٹیو ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے، وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از واٹ گیوز می پیس آف مائنڈ. لائک وائز جو میں نے عرض کیا کہ ہیپینس ہے یا سیلف ایکچولائزیشن ہے، یہ سیلف ٹرانسینڈنس سے پیدا ہوتی ہے. اس کو میزلو نے، فار دوز ہو مائٹ ناٹ نو اباؤٹ اٹ، میزلو نے اپنے تھیری میں اس چیز کا بعد میں اپنی ڈائریز میں ایڈیشن بھی کیا، اور یہ کہا کہ جس چیز کو میں سیلف ایکچولائزیشن کہہ رہا ہوں، دا فائنل اسٹیج آف ہیومن موٹیویشن، وہ اصل میں سیلف ٹرانسینڈنس اس کے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. اور انفیکٹ وکٹر فرینکل نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سیلف ٹرانسینڈنس ہے جس کے نتیجے میں، یعنی اپنی ذات سے بلند ہو کے کوئی سروس کر پانا، اس سے اصل میں سیلف ایکچولائزیشن پیدا ہوتی ہے. اور اس سروس میں ایسا مگن ہو جانا، وہ کام میں ایسے مگن ہو جانا کہ آپ کو نہ کسی کی تعریف، نہ کسی کی اپریسیشن، نہ کسی ریوارڈ، نہ کسی ریکگنیشن، کسی کی پرواہ نہ رہے. وہ کام آپ کو لے کے چل رہا ہو اور یہ چاہتے ہو آپ کہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ان کا نام بڑا عجیب سا ہے. میہائی چک سینٹ میہائی، اف یو وانٹ ٹو سی، اس کی کتاب کا نام ہے فلو. So that's a very good book to read
کہ فلو اسٹیٹ میں جس وقت آپ ہوتے ہیں تو اصل میں سیلف ایکچولائزیشن اس کا نتیجہ ہے. یہ جتنی بھی چیزیں یہ نتیجے کے طور پر رونما ہوتی ہیں. آپ ان کے پیچھے پڑیں گے تو اس سے نہیں پیدا ہوگا. کئی دفعہ آپ کے اندر اس چیز کی پرائڈ پیدا ہو جائے گی کہ میں بڑا ہمبل آدمی ہوں, میں بڑے ہمبل طریقے سے بات کرتا ہوں. تو یہ اگر یہ بات ٹھیک ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے, تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں کہ جو راستہ ہمیں ہیوملٹی تک پہنچائے, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. میں آج آپ کے ساتھ صرف اس کی بیسز شیئر کر رہا ہوں بیکاز دیٹ از واٹ دا ٹائم پرمٹس ایٹ دس ٹائم. ہماری جو اس پوری کنسٹرکشن ہے ان سیشنز کی, اس میں زیادہ مجھے موقع نہیں حاصل, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اب آپ نے ایز این اسائنمنٹ, جو لوگ اس کو ریگولرلی اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اس کو ایز این اسائنمنٹ کریں اور اپنے ان پٹ کو شیئر کریں. بنیادی طور پر جو تواضع ہے یا عاجزی ہے یا ہیوملٹی ہے, وہ پیدا ہوتی ہے ہمارے صحیح ادراک سے, اپنی حیثیت کی صحیح پہچان سے. میں پچھلے دنوں ایک جنازے پر جانا ہوا اور اس میں میرا بیٹا میرے ساتھ تھا. جب ہم قبرستان گئے, جب ہم قبرستان میں انٹر ہوئے تو اس وقت ادھر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اہم تھا, میرا وہم تھا. ایک بورڈ پہ لگا ہوا تھا اینڈ مائی سن واز ریئلی انٹریگڈ بائی دیٹ اینڈ ہی ٹوک اے پکچر. اس نے اس کی پکچر لے لی اور آ کر اس کو شیئر بھی کیا اپنے سوشل میڈیا پہ. انفارچونیٹلی یہ احساس ہمیں زندگی میں اگر تو موت کے وقت ہی ہو کہ میں اہم تھا, میرا وہم تھا, تو پھر تو اصل میں یہ اٹس اے لٹل ٹو لیٹ, ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر زندگی یہ موقع دے رہی ہے آج, اس وقت ہم جیتے جاگتے اس وقت کانشیس زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر اس چیز کی ریکگنیشن کہ میری حیثیت اصل میں کیا ہے, میں کیا ہوں, میرے اندر کیا کوئی حسن ہے, میرے اندر کوئی, میرے جسم خوبصورت ہے, میرے پاس علم ہے, میں عقل رکھتا ہوں, میں چیزوں کا اچھا انالیسس کر سکتا ہوں. وہ کیا چیزیں جو آپ کی اسٹرینگس ہیں, آپ نے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے, اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے, یہ سمجھنا ہے, یہ یاد کرنا ہے کہ کیا وہ حیثیت آپ کو کیسے ملی ہے, وہ کیا اسٹرینگس ہیں آپ کے پاس آج جس کی بیسس پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ یو ان اے گروپ آف پیپل یو مائٹ اسٹینڈ آؤٹ, آپ ان سے بہتر ہو سکتے ہوں جن چیزوں میں. انسان کو اگر انسان خود یہ حیثیت نہ پہچانے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ یہ بہت امکان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی پوزیشن میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کو پہچان لے. یعنی وہ اس کو سمجھ لے کہ جس چیز پر تم آج تک رونت کے ساتھ اور بڑی پرائڈ کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری اچیومنٹس ہیں اور یہ میں ہوں اور یہ میری حیثیت ہے, اور اگر اس میں کوئی غلط فہمی تمہارے اندر لاحق ہو گئی ہے تو اس دنیا سے جانے سے پہلے تمہارے تزکیے کے لیے وہ حالات دے دے گا کہ جس میں ریکگنیشن پیدا ہو جائے. لیکن اگر وہ توفیق نہ ملے تو ان حالات میں بھی وہ ریکگنیشن پیدا نہیں ہوتی. ان دی اینڈ ایک چھوٹی سی مثال, ایک چھوٹی سی انالوجی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی. آپ ایک بالٹی لیجئے, اچھے سائز کی بالٹی لے لیں اور اس کو پانی سے کافی فل کر لیں. ونس یو ہیو فلڈ دیٹ بکٹ, تو اب اپنے ہاتھ کو, اپنی کلائی کو اس میں ڈال دیں, ٹھیک ہے جی, اور اپنی رسٹ تک, اپنی کلائی تک اپنے ہاتھ کو اس میں ڈال دیں اور اس کو بے شک تھوڑا سا شیک کریں اور امیجن کریں کہ یہ آپ ہیں اپنی انوائرمنٹ میں, آپ, اٹ از یو who are creating these tremors, یہ جو آپ کی ripples کریٹ ہو رہے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے کریٹ ہو رہے ہیں. Now, after this little exercise, take your hand out اور پانی کو آبزرو کریں. آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر تک اس میں کچھ ripples پیدا ہوتے رہیں گے اور اس کو آبزرو کرتے رہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ripples پیدا ہونے ختم ہو جائیں گے. اب جو پانی کی حالت ہے, جب وہ بالکل سٹیبل ہو گیا ہے, اب جتنا اس میں گڑا ہے, آپ کو اگر کوئی گڑا دکھ رہا ہے, تو یہ فرق ہے جو آپ دنیا میں ڈالیں گے اپنے جانے کے بعد. اس حیثیت کو پہچاننا, اس کو سمجھنا کہ میری زندگی اصل میں مجھے موقع تو دے رہی ہے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں, لیکن میرے آنے جانے سے اس دنیا کے نظام پر نہ کوئی فرق پڑا ہے نہ پڑے گا. بالکل اس پانی کی بالٹی کی طرح جس میں پانی واپس سٹیبل ہو چکا ہوا ہے اور اس میں کوئی رپل بھی پیدا نہیں ہوا ہے. میں ادھر اپنی بات روک رہا ہوں جی. فار اینی کویسچنز دیٹ یو مائٹ ہیو, اینی کامنٹس دیٹ یو وانٹ ٹو گیو, اینی ایکسپیرینس دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر. آپ کو جو اسائنمنٹ میں دے رہا ہوں
تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اسٹرینگس کو آپ نے اپنے اندر اپنی پریکٹس سے اپنی محنت سے پیدا کر لی ہے. ان اسٹرینگس کو اپنی پریولیجز کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے لے کر آئیں, جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں دیٹ یو نیڈ ٹو بی آنرڈ, آپ کا بھی خیال رکھا جائے, آپ کو بھی لوگ جو ہیں وہ یاد رکھتے ہیں, جب کسی چیز کا ذکر ہو تو آپ کا بھی ذکر ہو, اور یا یہ کہ ایک پوزیشن حاصل ہے آپ کو اس ایک سوسائٹی میں. اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو اسٹرینگتھ ہے یقیناً کوئی نہ کوئی ہے, ہر ایک میں ہے, اور یہ بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے کہ ہر آدمی اس میں ایک رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسٹرینگتھ مجھے حاصل ہوئی ہے یہ کس طرح حاصل ہوئی, اس میں چانس کا کتنا رول تھا, ہاؤ مچ ڈڈ آئی, جو میں ٹوٹل پیور میری محنت ہے وہ کتنی ہے, اور چانس کی اپرچونیٹیز جو مجھے ملی اس سے کتنا رول تھا. مثال کے طور پر میں جب یہ سوچتا ہوں کہ آج میری زندگی میں 2 اساتذہ ایسے ہیں جن کا میجر رول ہے, یعنی واٹ ایور آئی ایم ٹوڈے اس میں ان کا ایک میجر رول ہے, تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان اساتذہ سے ملاقات میں پلان نہیں کر سکتا تھا. اٹ واز پیورلی چانس کہ جس نے زندگی میری جو ہے وہ ایک دوسری ڈائریکشن پہ لگا دی. اس نے مجھے بہت ساری اپنی چیزوں کے بارے میں, اپنی ایبلٹیز کے بارے میں ریکگنیشن دے دی. اگر مجھے وہ اساتذہ نہ ملتے تو شاید میں آج کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ ورک شاپس کرنے کے بجائے کوئی گاڑیوں کی ورک شاپس چلا رہا ہوتا. جی, آئی وڈ ریسٹ مائی مائک ہیئر. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس اسائنمنٹ کو تھوڑا سا سیریسلی کرنا ہے, اینڈ دین ان دا نیکسٹ سیشن آئی ول سیک یور انپٹ, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی جو رائے بنتی ہے, آئیڈیا کیا ہے, ہم نے اپنی حیثیت پہچاننی ہے, واٹ آر بی, اور پھر اس کے بعد میں بھی 5 سے 7 10 منٹ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. جی, تھینک یو ویری مچ. جی.